السلام علیکم عزیز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اراؤنڈ دا ورلڈ اور میں دین ناصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز ناظرین، آپ کے سامنے آج 8 مارچ کے حوالے سے بہت سی سرگرمیاں ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس حوالے سے عورتیں سڑکوں پہ آئیں، عورت مارچ ہوئے اور اس کے علاوہ بہت سی سرگرمیاں ہوئیں۔ آج کی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ایک مایا ناز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب یاسر شمون صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جی سر، میں ٹھیک، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اچھا سر، آپ نے دیکھا کہ آج عورتیں اپنے حقوق کے لیے باہر آئیں، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آخر کار ایسے کیا حقوق ہیں جو اتنا ایڈوانس ٹائم آ گیا ہے جو ابھی تک عورتوں کو نہیں ملے اور عورتیں باہر نکل رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے؟ اچھی بات ہے، انسان کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ اگر خواتین کو لگتا ہے کہ ایسے کچھ حقوق ہیں جو ان کو نہیں ملے، اس کے لیے ان کو جدوجہد کرنی چاہیے اور سڑکوں پہ بھی نکل کے احتجاج بھی کرنا چاہیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، اپنے دل کی بات کہنی چاہیے، بلکہ کالم لکھنے چاہیے، بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ سر میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ سر کچھ خواتین جو بھٹوں پہ کام کر رہی ہیں، جو آج کے دن بھی مزدوریاں کر رہی ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ان کا دن ہے، اور ایک سائڈ پر ایسی عورتیں جن کے پاس تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہی ہیں۔ ایک طرف ایک ایسی پسماندہ خواتین جو بھٹوں پہ تشدد کا نشانہ ہوتی ہیں، جو سارا دن محنت بھی کرتی ہیں، وہ ہیں۔ تو سر مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ یہ عورتوں کی ترجمانی کر رہی ہیں نہیں کر رہی، جو آج کے دن ویل ڈریس ہو کے باہر آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے حقوق کی اگر جنگ ہے اور اس کے حصول کے لیے باہر نکلنا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ریپریزنٹ تو چند خواتین نے یا چند مردوں نے ہی کرنا ہے۔ پوری کی پوری خواتین یا پورے کے پورے ملک کے مرد تو باہر نہیں آئیں گے، ان کا بھی وہی احتجاج ہوگا۔ اگر باہر آئیں گے، وہ چند آئیں گے تو ان کا بھی وہی احتجاج ہوگا۔ اب جو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، آپ کے سوال میں ہی جواب تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ پیسے کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے یہاں تو سب کچھ ہے ہی پیسہ جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بائی پاس جو سا وہ پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ بالکل۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دل کی دھڑکنیں پیسہ نہ ہو تو رک جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کڈنی فیلئر اگر ہو جاتا ہے تو کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی لاکھوں روپے میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ بہو بیٹیوں کی شادیاں جو سی ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے اس پیسے کو سرو کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کون ریپریزنٹیٹیو ہوگا؟ وہی ہوا جس کے پاس پیسہ ہے۔ سر آپ کی بات بالکل بجائے، وہی ہوا۔ سر آپ کی بات بالکل اب بجائے۔ سوال آپ کا تو یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ ننگ دھڑنگ باہر سڑکوں کے اوپر آ کے بڑے مختصر لباس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بات ادھر ہی رہنا چاہتا تھا۔ کہہ دے۔ میرا اب کہنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اسے فریڈم ملے، وہ ایڈوکیشن حاصل کرے، بالکل، اس کے بعد اس کے پاس الگ قسم کا لائف سٹینڈرڈ ہو، وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے۔ اس کے بعد عورت کو یہ آزادی ہے کہ وہ آسانی سے گھوم پھر سکے۔ تو یہ عورتیں آ کے گھوم پھر رہی ہیں نا آپ کے سامنے۔ سر ان کا آپ ایک اور اگلی چیز نوٹ کریں، یہ جس انداز سے باہر آ رہی ہیں، جو یہ سلوگن لے کے آ رہی ہیں، جیسے یہ پوسٹر لے کے آ رہی ہیں، سر آپ اس پہ آ کے ذرا تھوڑا ڈالیں نا، وہ سر کیا سین ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ جو خواتین فریڈم فائٹر کے طور کے اوپر باہر نکلیں اور انہوں نے پورے معاشرے کے حقوق کی جنگ لڑی، اس میں سب سے پہلے تو مادر ملت فاطمہ جناح ہے۔ آپ نے ان کا لباس، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کی تقاریر، ان کے بیانات کبھی سنے، کبھی پڑھے، ان کے لیٹرز، وہ ہمارے لیے کیا بلکہ اس خطے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بالکل بالکل جی۔ اب تو یہ عورت کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سے حقوق چاہتی ہے، کس طرح کے حقوق چاہتی ہے۔ دیکھیں قدرت کا قانون ہے نا، ایک قوانین قدرت ہے، اس سے تو ہم سانچے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بالکل۔ صنف نازک کہا جاتا ہے عورت کو، اس کی تو کلائی کو بھی زور سے نہیں پکڑا جا سکتا کہ نشانات آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات حقیقت ہے۔ بالکل۔ مرد جو سا وہ جسم جسا اور اپنی بجسا قدرے صحت مند اور توانا ہوتا ہے، اس کے حقوق معاشرے میں الگ ہیں، عورت کے حقوق الگ ہیں۔ عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے، مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ سر بالکل۔ اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیوں الگ ہے تو بہت سارے ایشوز ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس تعلیم کی جانب تو ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بیکورڈزم کی جانب لے کے چلی جاتی ہے. اب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں میرے ذاتی خیال کے مطابق, جو میرا اپنی ذاتی رائے ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عورتیں جون سی ہیں وہ برہنہ پھرنا چاہتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عورتیں جون سی ہیں وہ ننگ دھڑنگ ہو کے پھرنا چاہتی ہیں, ٹائٹ جینس پہننا چاہتی ہیں, سکرٹس پہننا چاہتی ہیں, یا ٹاپس ایسے پہننا چاہتی ہیں جس سے ان کی آدھی باڈی برہنہ نظر آئے. آپ یقین جانیے گا اس کے پیچھے کوئی ایسی مصنوعی طاقت ہے, اس کے پیچھے کوئی پیسہ ہے, اس کے پیچھے کار فرما کوئی ایسے عوامل ہیں. جناب ماروی سرمد صاحبہ کا مشن دیکھ ہی لیں, وہ آپ کے ساتھ دیکھیں ماروی سرمد کا مشن میں کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ آپ جس خطے میں رہتے ہیں اس میں وطن عزیز پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مسلسل ترقی پذیر ہے, ترقی یافتہ نہیں ہے. بالکل, کبھی سنا ہی نہیں آپ نے کہ یہ ترقی کر چکا ہے. بالکل, سوئی تک تو ہم نے آج تک بنائی نہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جی جی, یہاں پہ کوئی ایک عورت اٹھ کے کوئی نیریٹو سیٹ کر لے گی یا کوئی مائنڈ سیٹ ہمیں دے دے گی تو میں اس بات کو ماننے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ تیار نہیں ہوں, بالکل بھی نہیں ہوں. یہاں پہ اگر یہ اتنی ساری عورتیں نکلتی ہیں, ڈی جے بھی نکلتا ہے جو میری انفارمیشن کے مطابق نکلتا ہے, ڈانس بھی ہوتے ہیں, گانے بھی لگتے ہیں, مختلف قسم کے نعرے بھی ہوتے ہیں, اور میرا جسم میری مرضی. بھئی میرا جسم میری مرضی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے کھلے لفظوں میں بیان کرنا, آپ کی بات کی تھوڑی تائید کرتا ہوں. بھی ہماری ایک ہوسٹ ہماری سینئر آئی ہیں پریس کلب سے ہو کے, انہوں نے یہی سیم چیز بتائی کہ وہاں پہ ڈریسنگ دیکھ کے, وہاں پہ حلیہ دیکھ کے ہمیں ایسا لگا یہ عورتوں کے حقوقی مارچ بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں پہ کچھ اور مانگا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تسلیم کر لیجئے, آپ مان لیجئے کہ خواتین کو ہر طرح کی ڈریسنگ کرنے کی اجازت ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے. آج ہم 21ویں صدی کو عبور کر کے آگے جا رہے ہیں. آج ہم جو مرضی کہیں, ہمارے گھروں میں لگے ہوئی جون سی ایل سی ڈیاں ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں. اب تو موبائل کے اوپر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا جی. ایک بچہ ہلکا سا وہ اس کے اوپر گوگل کے اوپر بولتا ہے تو ہر چیز نکل آتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. سب کچھ بدل چکا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کو اجازت دے بھی دیجیے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کون سی روایات کو جنم دینے کے لیے جا رہی ہیں, یہ کون سے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے جا رہی ہیں, یہ کن آباؤ اجداد کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے جا رہی ہیں, یا ان کو کون سی ایسی عزت ملتی ہی نظر آ رہی ہے جو آج سے پہلے ان کو نہیں ملی. ان کو ماں کا رتبہ مل گیا, ان کو بہن کا رتبہ مل گیا, ان کو چاچی, مامی, تائی, اور پھر دادی, دادا, اور پھر اس سے بھی زیادہ رتبے مل گئے. پھر اسی خطے میں اگر آپ دور نہ جائیں تو حضرت رابعہ بصری 2.5 قلندر رہی ہیں رحمہ اللہ. ٹھیک ہے جی. جی بالکل, ان کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے نا. بالکل, عورت بذات خود ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کی گود جون سی ہے وہ ایک, وہ چاہے اڈلٹ تعلیم گاہ ہے, وہ تعلیم گاہ ہے, اس نے ماں بننا ہے. ایک عورت کا ہاتھ ایک مرد کے ہاتھ میں ترقی کا ضامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل, یہ کون سی ترقی پالیں گی کپڑے اتارنے کے بعد؟ یہ کون سی ایسی, میرے کہنے کا مطلب کہ وہ ویلفیئر ہے, یا وہ کون سی ایسی سمپیتھی ہے جو ان کو مل جائے گی؟ اس کا مطلب کہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ پیچھے اس کے ایک سینیریو ہے, ایک پیسہ ہے, ایک فنڈنگ ہے, ایک باقاعدہ طور پہ نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے ایک انفورسمنٹ ہے. اور اس انفورسمنٹ کو تلاش کرنا ظاہری بات ہے اس ملک کے بڑوں کا کام ہے. اور وہ آج نہیں تو کل. ہمارے یہاں ویسے اکثر کوئی نیا ایجنڈا اٹھانا ہو نا تو پرانے ایجنڈے کا جو سیر حاصل جملہ ہوتا ہے یا اس کا سیر حاصل ایک پیراگراف ہوتا ہے وہ اسی وقت دریافت کر لیا جاتا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہی میرا جسم میری مرضی کے پیچھے جو بھی فلسفہ ہے وہ کسی اور جگہ کے اوپر آ کے منظر عام پر لایا جائے گا, اور پاکستان کے علماء کرام اور بہت سے سول سوسائٹی کے ایسے انسانی حقوق کے چیمپئن ہی اسے اٹھائیں گے جو اس کے پیچھے آج بیک اپ کر رہے ہیں بیک ڈرا کے اوپر. جی بہت مہربانی سر, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کی, ہم آپ کے مشکور ہیں. عزیز ناظرین, آپ نے جانا جیسے ہمارے انتہائی سینئر تجزیہ نگار جناب یاسر شامون صاحب نے بتایا کہ عورت کا وجود کیا ہے, عورت پہلے کیا تھی, عورت نے کمانڈ کیسے کی. اس کی بہترین مثال رابعہ بصری کی دی گئی, اس کے بعد جناب فاطمہ جناح کی دی گئی. آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں حضرت اماں فاطمہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے عورت آزاد ہے. اب جو آزادی مانگی جا رہی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, اور اس کے بعد جس کے پیچھے ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ تلاش کرنا ہمارے بڑوں کا کام ہے. ہمارے بڑے, ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ خدا را اس ملک کی آنے والی نسلوں پر رحم کرتے ہوئے اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے, اس کے پیچھے جو بھی خطرناک چیز ہے جی اس کو خدا را بے نقاب کریں. اللہ آپ کا اور میرا ہم ناصر ہو, مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.